بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عالم ٹائم کا سیگمنٹ جاری ہے. میاں بیوی کے حقوق پر بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر فضل صاحب یہ بتائیں کہ گھر ہے تو جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو, میں وجہ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, ویسے جنرلی جھگڑا ہو جائے کسی بھی بات پر, ہم بات تو بہت کرتے ہیں ایک کو ٹھنڈا رہنا چاہیے, اگر دوسرا غصے میں ہے بیوی تھوڑا سا صبر کر لے, اگر شوہر غصے میں کام کر کے آیا ہے اور تھکن ہوگی, یا شوہر تھوڑا سا صبر کر لے, بیوی ہے گھر کے کام کاج کر کے آج تھک گئی ہوگی. یہ کہتے تو ہیں ہم, لیکن جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو پاتا. اس کا کریں کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کرتے ہیں, لیکن لوگ کیا کریں. میں وہ بھی بتا دوں گا میں کیا کرتا ہوں, جی, تاکہ عملی نمونہ جائے لوگوں کو. واہ واہ, سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له آمین یا رب العالمین. خاندان نام ہے جڑے رہنے کا, اکائی کا, اتحاد کا, محبت کا, اخوت کا, مودت کا, الفت کا, رافت کا. خداوند کریم نے شادی کا جو مقصد بیان فرمایا ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. ہم تمہاری ذات میں سے ازواج کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم ان کے پاس جاؤ تو سکون, اطمینان, خوشی, خوشحالی, مسرت و شادمانی کی دولت تمہیں میسر آئے. صحیح. پھر آگے فرمایا کہ تم میں مودت قائم کر دیا ہے, محبت و رحمہ قائم کر دیا ہے. جعل لکم مودۃ و رحمہ. صحیح. اب اللہ کا اصول ایک طرف یہاں موجود ہے, دائمی ہے, حتمی ہے, عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. میاں پر بھی فرض ہے, بیوی پر بھی فرض ہے. اب مودت کس کو کہتے ہیں؟ شوہر ایسا ماحول بنائے گا جو بیوی سے اس کا دل جیت سکے, اور جو جوانی کے عالم میں زندگی کے جو ایام گزر رہے ہوں گے اس میں مودت کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے وہاں ایک باہمی کشش, باہمی الفت و رافت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. صحیح. جب یہ جذبہ پروان چڑھتا رہے گا, آخر عمر میں جا کر رحمہ کا تعلق آئے گا کہ اس وقت ایک دوسرے کو خدمت کے لحاظ سے ضرورت زیادہ پڑتی ہے, اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے رحمہ کا کردار ادا کریں گے. اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں اب اپنے گھر کی طرف. جب شوہر باہر سے آیا, گھر آئے, بیوی کا موڈ آف ہے, یا گھر میں ہی ہے, کسی بات پر جھگڑا ہو گیا یا غلط فہمی ہو گئی, لڑائی کی فضا پیدا ہو گئی. آپ دونوں سمجھدار ہیں, عاقل و بالغ ہیں, صاحب اولاد ہیں. اگر اولاد نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے, گھر پر ہیں. اب ذمہ داری دونوں کی ایک جیسی ہے کہ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کی ذمہ داری دونوں کی ہے, شوہر کی بھی ہے, بیوی کی ہے. اب یہ ذمہ داری یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کیسے ادا کیا جائے؟ پہلا تجربہ تو یہ ہے, جیسے عام مشہور ہے کہ دونوں آدمی میں جب جھگڑا ہو, ایک آدمی باہر چلا جائے, اس جگہ سے دور چلا جائے. اچھا. بیوی بھلے چیختی رہے, چلاتی رہے. نہیں, بک بک بولے آپ. آپ نے بک بک بولنا تھا, نکل گیا. چلیں. بیوی بھلے چیختی چلاتی رہے, وہ دیواروں سے بات کرے, آپ وہاں غائب ہو جائے, وہاں سے غائب ہو جائے وہاں, راہ فرار اختیار کر لیں. وہ شکست فتح میں تبدیل ہو جائے گی. جب آپ دوبارہ گھر آئیں گے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر اس نے بالکنی میں سے کہہ دیا دیکھو بھگا دیا نا تجھے, کوئی بات نہیں, اس میں مردانی کی گلی میں سے ہم کہہ گئے کوئی بات نہیں, اس میں مردانی کی کیونکہ بات میں کہہ رہا ہوں, علی الاعلان کہہ رہا ہوں, علی الاعلان کہہ رہا ہوں. وہ مرد کی مردانی کی یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کرے, عورت پر ہاتھ اٹھائے, عورت پر جبر کرے, عورت پر زیادتی کرے. یہ الرجال قوامون علی النساء کا یہ ہرگز مطلب ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. باہمی مصالحت. اب بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہو تو شوہر جو ہے اس جگہ سے ہٹ جائے, اس جگہ سے, یا بیوی ہٹ جائے, اگر دونوں سمجھدار ہے, یا بیوی باہر چلی جائے. اگر شوہر کی زیادتی ہے بیوی چلی جائے,
اگر بیوی کی زیادتی ہے شوہر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس بات کو طول نہ دیں، ہاں۔ طول دینے سے پھر شیطان سامنے، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، شیطان کا جو سردار ہے وہ صبح سب کو ڈیوٹی میں بھیجتا ہے، اچھا اور وہ خود سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے، اچھا اور جہاز پہ سارے شام کو جب سارے چیلے اس کے پہنچتے ہیں اس سے وہ انٹرویو کرتا ہے، تم نے کیا کام کیا؟ میں نے قتل کرا دیا، میں نے وہاں آگ لگوا دی، میں نے یہ کرا دیا۔ خوش نہیں ہوتا، ایک دھان پان شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، کہ اچھا، کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کر اس کو بغلگیر ہوتا ہے، اور پھر کیا کیا تم نے؟ پھر طلاق کروا دی، کہ اس کو اپنی سیٹ پر بیٹھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تم نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے، اللہ اللہ۔ تو اس کا مطلب وہاں شیطان آیا ہے۔ ہاں۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، بالکل، اور زبردست۔ شوہر کو بھی اور مرد کو بھی۔ زبردست۔ شیطان کو خوش نہ کرے، رحمان کو خوش کرے۔ رحمان نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ سکون پیدا کرو آپس میں، پرامن زندگی گزارو، باہمی محبت سے زندگی گزارو۔ یہی میرا جواب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، مزاح ہم نے اس پہ پیدا ضرور کیا، لیکن اس میں کتنی حکمت کی بات ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے، اور پھر جب شہر کے حالات یعنی کہ گھر کے حالات پرسکون ہو تو واپس داخل ہو جائے۔ تو ہوتا ہے ہماری عام زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یا کہ خاموش رہے، چپ ہاں، رہے، یا چپ، بولے نہ، جواب نہ دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ضامن صاحب یہ بتائیں کہ یہاں تک تو بات آ گئی، کچھ لوگ کان بھی بھرنے والے ہوتے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہے کہ بیوی کے کوئی کان بھر رہا ہے، اس کو ٹرین کر کے بھیج رہا ہے۔ اچھا بیوی کو معلوم ہے کہ بھائی شوہر کے کوئی کان بھر رہا ہے، وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آج گھر پہ آیا ہے اور یہ کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی کامن فینومینا ہے ہمارے یہاں۔ تم اس کی باتوں میں آ کے یہ کر رہے ہو، یا تم اس کی باتوں میں آ کر یہ کر رہی ہو۔ کان کا کچا ہونا اور کسی کی بات پر کان نہ دھرنا، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں سکون چاہیے، یہ نظریہ، یہ فکر کیسے پیدا ہو میاں بیوی میں کہ ہمیں اپنے گھر میں سکون کے لیے کسی اور کی آئیڈیا، مشورے اور بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ظاہر کہ جو آج کا موضوع ہے زوجین، میاں اور بیوی، کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ باپ ماں، بیٹا بیٹی، بہن بھائی کے رشتے بعد میں آئے۔ سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا، میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کیا۔ جب یہ رشتہ قائم کیا میاں بیوی کا، تو اب دیکھیے کہ ظاہر کہ موضوعات اس میں بہت طولانی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلا یہ دیکھنا چاہیے، جب رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں ہم اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے لیے بیوی کا انتخاب کیا جا رہا ہے، تو بزرگوں کی ایک اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں، اب ہمیں نہیں معلوم جس گھر میں ہم رشتہ لے کے جا رہے ہیں اس گھر کی وہ لڑکی جو ہے جب آئے گی، زندگی گزارے گی، تو پتہ چلے گا کہ تعریفیں کتنی تھیں اور کتنی نہیں ہیں، کان کی کتنی کچی تھی، کتنی مضبوط ہے، کردار کی کتنی مضبوط تھی، کتنی اطاعت گزار، یہ تو آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ پہلے کیسے پتہ چلے؟ ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ لڑکی کی نانی کو دیکھو، نانی کو دیکھو، لڑکی کی نانی کو دیکھو۔ نانی کا کردار معاشرے میں عام ہے، نانی کا کردار بیٹی کے اندر، نواسی کے اندر منتقل ہو کر آتا ہے۔ اچھا، تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور سب سے حسین مثال جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کردار جو نظر آتا ہے کربلا میں، اور کربلا جو آج تک زندہ ہے دین اسلام کی زندگی میں، جو آج سے کردار ادا کیا ہے، در حقیقت یہ نانی کا کردار تھا۔ ماں کا نام فاطمہ الزہرا تھا اور نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا۔ جس طرح سے نانی نے سب کچھ قربان کیا دین محمدی کے لیے، ایسا نہیں تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کان بھرنے کے لیے خواتین نہیں آتی تھیں، کیا دھمکیاں نہیں دیتی تھیں، صحیح، کیا بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن کردار کی اتنی مضبوط تھیں اور اپنی سوچ کی اتنی مضبوط تھیں کہ کردار وہ باقی رہی، سب چیزوں کو برداشت کر دیا۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کو دیکھنا چاہیے کہ جب میں اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آ گئی ہوں، میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ پھر شوہر کی ذمہ داری بھی یہاں پر یہ ہے کہ شوہر، یاد رکھیے کہ شوہر فقط عیوب کو نہ دیکھے، بیوی کے نقائص کو نہ دیکھے۔ کھانا پکانے میں نمک کم ہو گیا ہے، تیز ہو گیا، بنانا نہیں آتا، سگھڑ نہیں ہے، عیوب کو نہ دیکھے۔ دیکھیں جہاں بہت ساری خرابیاں ہوں گی وہاں کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی۔ جب میاں اور بیوی دونوں کی نگاہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر رہیں گی اور برائیوں کی طرف نگاہ نہیں جائے گی، تو اس گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہو سکتے۔
شوہر کو مرد ہونا چاہیے, مکھی نہیں بننا چاہیے. ہاں, مکھی کی صفت یہ ہے کہ اگر جسم پر زخم لگ جائے تو جو جسم سلامت ہے وہاں نہیں بیٹھتی, زخم پر بیٹھتی ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہمیں عیوب کے پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے. اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے. یہ اس لیے کہ اتنی عقل و شعور ہر عورت کے اندر موجود ہے. جب گھرستی سنبھال رہی ہے, گھر میں آ گئی ہے, اتنی عقل و شعور موجود ہے کہ کون سی بات میرے گھر کو سنوارنے والی ہے, کون سی بات میرے گھر کو بگاڑنے والی ہے. ٹھیک ہے. جب اگر عورت میں کردار موجود ہوگا اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گی, ہمیشہ یاد رکھیے, میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیے, جب شوہر کے گھر میں آپ آ گئی ہو, وہ گھرانے کبھی کامیاب نہیں ہوتے کہ جو بیویاں ماؤں کے کہنوں پر چل رہی ہوتی ہیں. شادی کے بعد بھی, شادی کے بعد آپ اگر ریشو دیکھیں گے معاشرے کے اندر, زیادہ تر وہ گھر متاثر ہوئے کہ جنہوں نے شوہر کے گھر میں آنے کے بعد شوہر سے زیادہ اپنی ماں کو فوقیت دی کہ میری ماں کیا کہہ رہی ہے, میری بہن کیا کہہ رہی ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے شوہر میں کا کردار کیا ہے. صحیح. شوہر کی ذمہ داری بھی پھر یہ ہے. ہمارے مزاج کیا ہے کہ کہیں سے آ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ گود میں ہے, وہ بھی بیوی نے اٹھا رکھا ہے. بھائی تم صحت مند ہو, وہ خاتون ہے, بچوں کو تم گود میں اٹھاؤ. گھر میں آ گئے, تھکے آ رہے, آپ آ رہے ہو, آپ وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کی آئی ہے, آتے کے ساتھ ہی آپ نے کہا پانی لے کر آؤ. اب وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھکی ہوئی آ رہی ہے. آپ کو ٹھنڈا پانی بھی چاہیے, شربت بھی چاہیے. اس کے بعد آپ نے پھر فوراً کہا کہ کھانا بناؤ میرے لیے. کھانا بھی بنا لیا. اب جتنے آپ تھکے ہوئے ہیں اتنی وہ بھی تھکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو وہ طلب کر رہی ہے وہ جو آپ طلب کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد کھانا بنا دیا. کھانے میں بجائے خوبیاں بیان کرنے کے نقائص بیان کے, کہا کہ میری ٹانگیں بھی دباؤ, اب میرا سر بھی دباؤ. اگر یہاں پر شوہر بیوی کے ان حقوق کا خیال رکھے اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی اس گھرانے کے اندر چپکلش آ نہیں سکتی. یہ کہہ دینا کوئی ماں یہ کہے اور کوئی بہن یہ کہے کہ ہماری بہن تو سسرال میں اتنا کام کرتی ہے, میری بیٹی چولہے جھونک رہی ہے. ارے بھائی, اگر شوہر کے گھر میں چولہا جھونک رہی ہے وہ, تو اگر وہی بیٹی باہر جا کے اگر ایئر ہوسٹس بن جاتی ہے تو وہاں 400 مسافرین کو کھانا کھلانا تو شرم اس کو آ نہیں رہی. اللہ, گھر میں شوہر کے گھر میں کھانا کھلانا شرم آ رہی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر وہ سامنے رکھا جائے تو ایک بہترین گھرانہ بن سکتا ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب نے کہا درگزر کرنا, اور جہاں فساد آ رہا ہو تو وہاں کسی ایک کو خاموش ہونا ضروری ہے. بہت خوب. چلتے ہیں بریک کی جانب. اب بریک کے بعد مزید معاملات پہ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وكف المصطفى كالورد